آج کا پیغام چوتھا رکن، خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ اور ایک بات سن لیجیے، سب سے بڑا حکم جس کی سب سے زیادہ آیات ہیں وہ یہی حکم ہے۔ 8، 9، 10، 11 4 آیات ہیں، لیکن میں صرف 8ویں پڑھ رہا ہوں اور آگے جا کے باقیوں کے بارے میں بات کروں گا۔ تو 8ویں آیت ہے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ کیا لکھا ہے؟ یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ یاد کرنے کے 2 معنی، ایک تو یہ کہ بڑی احتیاط سے پہلے سے سوچ کے یاد کر کے احتیاط کر کے سبت کا دن پاک ماننا، اور دوسری بات یہ بھی یاد کر کے کہ تو مصر میں غلام تھا، یاد کر کے کہ کیسے خدا نے زور بازو سے تجھے نکالا، کتنے بڑے موت سے کیے، غیر پرسن کے 2 ٹکڑے کیے، یاد کر کے کہ تو کس حالت میں تھا، اے مصری، مصر میں سے رہنے والے انسان، تو جو کہ نکل آیا، تجھے میں نے نکالا کیونکہ تو میری قوم ہے۔ یاد کر کے کہ خدا نے تجھ سے بھلائی کی ہے، سبت کا دن پاک ماننا، یاد کر کے۔ اور میں آپ سے کہوں گا دونوں باتیں، یاد کر کے عبادت کا دن یاد رکھنا، یاد کر کے عبادت کا دن منانا، یاد کر کے کا مطلب ہے پہلے سے چند دن پہلے سے اس کی فکر کرنا، اور پھر یہ بھی یاد کر کے کہ خدا ہم تیرا شکر ہو، میں بیمار تھا تو نے نجات دی، اس کی نیکیوں کو یاد کر کے خدا ہم تیرا شکر ہو، میں بیمار تھا تو نے شفا دی، تو نے مجھے بیماریوں سے بچایا، معجزات کیے، حادثات سے بچایا، اور تو اس کی ساری نیکیوں کو یاد کر کے پھر احتیاط کر کے خدا کے گھر میں آئے، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ اب سبت کا دن، اس کی بات کروں گا بھئی، آپ کافی باتیں نہیں سیکھیں گے، اس لیے غور سنیں۔ سبت کا دن یہودیوں میں، بنی اسرائیل قوم میں سبت کا دن ہفتہ ہے، اتوار نہیں، سنڈے نہیں، تو وہ ابھی بھی ہفتے کو اپنی عبادت کرتے ہیں، اور بنتا بھی 7واں دن یہی ہے، 7واں دن ہفتہ ہی بنتا ہے، اور وہ کہا گیا سبت کا دن پاک ماننا۔ اب پاک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس دن کو باقی دنوں میں شامل نہ کر لینا، اسے منفرد، اکیلا، تنہا اس دن کو سیپریٹ کر لینا، اس کا دن کا تعلق باقی دنوں سے نہ ہو، سیٹ اپارٹ، اسے علیحدہ کر لینا، اسے مقدس ماننا۔ اور ایمانداروں کے لیے میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ابھی سنڈے ہم جو مناتے ہیں، ایمانداروں کے لیے یاد رکھیں اتوار کا دن علیحدہ کر لینا، اسے اس میں یاد کر کے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے، اسے مقرر کر لینا۔ سبت کا دن پاک ماننا، خدا نے سبت کے دن کو مقدس ٹھہرایا ہے۔ دیکھیے خروج کی کتاب 20واں باب 11ویں آیت لکھا ہے یہاں سامنے ہی، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ خدا نے مقدس ٹھہرایا ہے، اس لیے ہم نے بھی اسے مقدس جاننا ہے۔ ہفتے کو بڑے پروگرامز ہوتے ہیں، رات 2 بجے تک 3 بجے تک لوگ جاگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سبت کا دن، اتوار کا دن، اس کی قدر نہیں ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ کل خدا کا دن ہے، مقدس دن ہے، اس میں ہم نے جانا ہے۔ زیادہ تر لوگ پروگرام جو رات کے ہیں وہ سیٹرڈے کو کیوں کرتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ کل چھٹی ہے، بچوں نے اسکول نہیں جانا، اور چرچ کا لوگ چھوڑیں، انہیں ذہن میں بھی نہیں ہوتا۔ تو خدا نے اسے مقدس ٹھہرایا ہے اور برکت دی ہے، ہم نے بھی اسے مقدس جاننا ہے۔ اور پھر خروج کی کتاب 20ویں باب کی 11ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے 7ویں دن آرام کیا۔ پیدائش میں بھی لکھا ہے 6 دن میں خدا نے آسمان اور زمین اور اس کی ہر چیز کو بنایا، آدم ہوا سب کچھ کو بنایا،
کیا خدا تھک جاتا ہے؟ ذرا ہاتھ لہرا کے دکھائیں مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں. کیا خدا تھکتا ہے؟ جی نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 7ویں دن خدا نے آرام کیا. خدا تھکتا نہیں ہے. دیکھیے عیسائی کی کتاب کیا لکھا ہے؟ کیا تم نہیں جانتا، کیا تم نے نہیں سنا کہ خدا ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور مادہ نہیں ہوتا. تاکہ مجھے یہ خدا چاہیے، وہ تھکتا نہیں. تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے تے تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں خدا نے 7ویں دن آرام کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے سارے کام کو مکمل کر کے جیسے کہتے ہیں سکھ کا سانس لیا. یہ مطلب ہے اس کا کہ ریلیکس فیل کیا، جشن منایا. آرام کا مطلب ہے اس نے خوشی منائی، جشن منایا، اپنے کام کو تمام کیا. اور ہم بھی جشن منائیں، شادمان ہوں، کیونکہ ادھر خدا نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنا کے آرام کیا، یعنی سکون دیا، اور یعنی اس نے ریلیکس ہوا جس کو کہتے ہیں، جس نے خوشی منائی. ویسے ہی چونکہ یسوع نے اس کام کو جس کو زمین پہ کرنے کے لیے آیا تھا تمام کیا اور صلیب پر کہا تمام ہوا، اس لیے ہم بھی خوشی منائیں کیونکہ یسوع نے ہمارے لیے سارا کام مکمل کر دیا. بولے ہاللیلویا. سبت شادمانی کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے. مسیحی سبت جو ہے اب میں بتاؤں گا کہ یہ ہفتہ سے اتوار کیسے ہو گیا. آپ سنیں میری بات. میں نے شروع میں کیا کہا؟ سبت کا دن یہودی کون سا دن مناتے ہیں؟ ہلو، کون سا دن مناتے ہیں؟ ابھی بھی ہفتے کے دن ہوتا ہے ان کی بات. مسیحوں میں تمام مسیحی جو ہیں وہ اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں. ہفتے کو کرتے ہیں سارا دن جب چاہے کرتے ہیں، لیکن ہفتے کو انہوں نے سیٹ اپارٹ ایک علیحدہ دن مقرر نہیں کیا، اتوار کو کیا ہے. میں تھوڑی دیر کی بات بتاؤں گا کہ کیوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دور تھا، اس دور میں پاکستان میں اتوار کی چھٹی بند ہو گئی، یہ ارلی 70s میں، اور پھر جمعے کی چھٹی ہوتی تھی. تو چرچز میں عبادت جمعے کو ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جمعے کو عبادت کے لیے علیحدہ کر دیا گیا. اور ابھی عربین ملک جو ہے، عرب کنٹریز، وہاں پر ابھی بھی جمعے کو چھٹی ہے. ہم یو اے گئے تھے دبئی میں، اور وہاں جمعے کے دن ہم نے چرچز میں عبادت دیکھی اور ہم نے کی، کیونکہ وہاں جمعے کے دن عبادت ہوتی ہے. گویا انہوں نے اپنا عبادت کا دن جمعہ مقرر کر رکھا ہے. اور ایز ہول مسیحوں نے اتوار کا. اب کس لیے؟ سن لیجیے، یسوع کے جی اٹھنے کے بعد، یسوع ایک بار بھی 40 دن یسوع اسی زمین پہ رہا ہے. جی اٹھنے کے بعد یسوع زمین پہ کتنے دن رہا؟ جی اٹھنے کے بعد سن رہے آپ؟ یسوع مسیح جب جی اٹھا تو زمین پہ کتنے دن رہا؟ ان 40 دنوں میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ یسوع مسیح ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن، سبت کے دن ہیکل میں گیا ہو. اور وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنی زمینی زندگی 3.5 سال کی جو خدمت ہے 3 سال کی، اس میں بھی کہا تھا یسوع مسیح سبت کا مالک ہے. دیکھیے ذرا متی کی 8واں باب 10ویں آیت. کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے، یسوع مسیح سبت کا مالک ہے. وہ ہر دن کا مالک ہے. 7 دن اس نے بنائے ہیں. اور سبت کا مالک کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا دن اس نے بنایا ہے، اس لیے مالک کا دن ہمیں بنانا ہے. ابن آدم سبت کا مالک ہے. اور ہم نے کیوں اتوار کا دن مقرر کر لیا؟ پہلی وجہ مرکز کیجیے. پہلی وجہ کیوں اتوار سبت کا دن، ہفتے سے اتوار مقرر ہو گیا عبادت کا دن. پہلی وجہ مرکز کیجیے 16واں باب 9ویں آیت. اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اتوار کو جی اٹھا. بولے ہاللیلویا. آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ کہاں بیٹھے بول نہیں رہے. آج کون سا دن ہے؟
اتوار آج کون سا دن ہے؟ تو آج یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے. ہمارا ہر اتوار ہی عید کا دن ہے کیونکہ ہر اتوار ہم یسوع کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں. بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا. تو لکھا ہے ہفتہ کے پہلے دن، ہفتے کا پہلا دن اتوار بنتا ہے. ہفتہ کے پہلے روز جب وہ سویرے جی اٹھا تو پہلے مریم مگدلینی کو جس میں سے اس نے 7 بدنیں نکالی تھی دکھائی دیا. ہفتے کے پہلے روز یسوع جی اٹھا. ہفتے کا پہلا روز کون سا بنتا ہے؟ کون سا بنتا ہے؟ یسوع اتوار کو جی اٹھا. اس لیے ہر اتوار ہماری عید ہے، ہر اتوار ہمارا سبت ہے، ہر اتوار ہمارا عبادت کا دن ہے. دوسری ریزن اور وہ ہے یوحنا کی جی 20واں باب اور 19ویں آیت. اتوار کو جی اٹھا تو یسوع نے لیٹ نہیں کیا، اتوار کے دن اپنے شاگردوں سے ملا. لکھا ہے اس کا پہلا، اس کا جو ظہور ہے شاگردوں میں، لکھا ہے پھر اسی دن، کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے بھائی؟ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، مطلب اتوار، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. بولے ہاللیلویا. کیا ایک بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، دروازے بند ہے. یسوع مسیح دروازے بند ہونے کے باوجود ان کے درمیان آ گیا. تالیاں نہیں بجائیں گے؟ دروازے بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں ہے، دروازہ توڑا نہیں ہے. یسوع مسیح کو کسی دیواروں اور دروازوں کی قید نہیں ہے. وہ وہاں پہنچ گیا ہفتے کے پہلے دن. تو پھر یسوع کا ظہور ہی اتوار کے دن ہوا. اس لیے یاد رکھیں ہر اتوار کو جب آپ آتے ہیں یاد رکھیں یسوع کا ظہور یہاں پہ ہوتا ہے. بولے ہاللیلویا. اس کی پریزنس ہوتی ہے، اس کی حضوری ہوتی ہے اور وہ موجود ہوتا ہے. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، یسوع نے کیا کہا؟ میں ان کے بیچ میں ہوں گا. تیسری وجہ اور وہ ہے ایمان کی کتاب اس کا 2واں باب پہلی آیت سے 4تھی آیت تک. اور یہ وجہ ہے کلیسیا کا جنم دن. کلیسیا کا جنم دن اتوار کو ہوا، روح القدس اتوار کو نازل ہوا. آپ سب کلام سننے والے اور آپ نے بڑے پیغامات اس میں سنے ہیں. مجھے بتائیے یسوع مسیح، ابھی بھی میں نے بتایا، یسوع مسیح کون سے دن جی اٹھا؟ کون سے دن جی اٹھا؟ بولیے اتوار کو. پھر یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد کتنے دن زمین پہ رہا؟ اور 40 دن کے بعد جب یسوع آسمان میں اٹھایا گیا، کتنے دن کے بعد روح القدس نازل ہوا؟ 10ویں دن. تو یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے لے کر روح القدس کے نازل ہونے تک 50 دن بنتے ہیں. کتنے دن بنتے ہیں؟ یسوع کے جی اٹھنے سے لے کر یسوع مسیح کے روح القدس نازل کرنے تک کتنے دن بنتے ہیں؟ 50واں دن اتوار کا دن بنتا ہے. کرنے حساب میں نے خود کیلکولیٹ کر کے اور کیلنڈر دیکھ کے دیکھا ہے کہ 50واں دن اتوار ہی بنتا ہے. لہذا 50ویں دن جب روح القدس نازل ہوا، عید پینتیکوست کا دن بھی اتوار کا دن تھا. بولیے ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا. تو اتوار کے دن روح القدس نازل ہوا، کلیسیا کا جنم دن ہوا. ایمان کی کتاب 2واں باب 4تھی آیت میں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو آگے لکھا ہے وہ سب روح القدس سے بھاگ گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے. پریز دی لارڈ. تو یہ اتوار کا دن تھا. اب سنیے ایمان کی کتاب 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت. ایک اور وجہ بتانے لگا ہوں کہ کیوں اتوار کا دن. ابتدائی کلیسیا عبادت کے لیے اور عشاء وادی کے لیے اتوار کو جمع ہوتی تھی. اس کی اور بھی وجوہات ہے کہ ایک وجہ سن لیجیے. چرچ تو تھے نہیں ان کے، مسیحوں کے چرچ بلڈنگز نہیں تھی. ابھی تو ابتدائی کلیسیا ہے، یہ تو 300-400 سال کے بعد چرچ بلڈنگز بنی ہے. تو چرچ تو تھے نہیں. ہفتے کو عبادت کر نہیں سکتے کیونکہ ہفتہ عبادت کا دن تھا یہودیوں کا. تو پھر وہ کیا کرتے؟
انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی ہمیں اتوار کو اپنے ہیکل میں عبادت کرنے کی اجازت ہے، لہٰذا انہوں نے اتوار کا دن اپنا لیا اور اتوار کے دن عبادت ہوتی تھی۔ دیکھیے 20واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے ہفتہ کے پہلے دن، کیا لکھا ہے؟ ہفتہ کے پہلے دن۔ میں زور دینا چاہتا ہوں ہفتہ کے مطلب کون سا دن؟ اتوار۔ ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے عشاء وانی دینے کے لیے جمع ہوئے تو پولس نے دوسرے روز روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی۔ تو آگے لکھا ہے کہ وہ پوری رات تک کلام سناتا رہا۔ اتوار کو صبح عبادت، ہم تو 1.5 گھنٹے بعد جمعیاں لینا شروع کر دیتے ہیں اور کہہ رہے تھے پتہ نہیں کب عبادت ختم ہوگی۔ پولس رسول نے اتوار کے دن عبادت شروع کرائی تھی اور جب کلام سنانا شروع کیا تو رات ہو گئی، آدھی رات ہو گئی۔ کتنا اسٹیمنا ہے لوگوں کا، کتنا ان میں ہمت ہے۔ اور مجھے دکھ ہوتا ہے پاکستان کے مسیحیوں کو دیکھ کے اس بات پہ، اور بہت سی اچھی باتیں بھی ہیں کہ چرچ میں وہ 1.5 گھنٹے کے بعد جمعیاں لینا شروع کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کب عبادت ختم ہوگی، لیکن بیرون ملک میں نے دیکھا ہے کئی گھنٹے خدا کے خادم کلام سناتے ہیں اور لوگوں میں اتنا وہ ہمت ہے، دلیری ہے، اسٹیمنا ہے، وہ تالیاں بجاتے ہیں، میسج دان کھڑے ہو جاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خوشی سے کلام سنتے رہتے ہیں گھنٹوں۔ اور یہاں تو میں نے بہت کم چانس ہوگا کہ گھنٹوں تک کلام سناتا رہا، اور پولس رات تک کلام سناتا رہا۔ دیکھیے اب سامنے لکھا ہے یہ 20ویں باب میں۔ اور لیکن میں جو واپس آؤں گا اپنے موضوع کی طرف، بات کہنا چاہتا ہوں اتوار کا دن کلیسیا جمع ہوتی تھی۔ یہ یسوع کے شاگردوں کے دور میں ہی اتوار عبادت کا دن مقرر ہو گیا تھا۔ اب ایک اور بات، اور وہ ہے پہلا کرنتھیوں 16واں باب اور اس کی 2 آیت۔ ہدیہ اور چندہ یہ بھی اتوار کو جمع کیا جاتا تھا۔ اتوار کے دن ہدیہ اور چندہ لکھا ہے ہفتہ کے پہلے دن، کیا لکھا ہے؟ یہ آپ کو کہاں ہے؟ بولا کریں میرے ساتھ مل کے، ہفتہ کے پہلے دن لکھا ہے تم میں سے ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق کچھ اپنے پاس رکھ چھوڑا کرے تاکہ میرے آنے پہ چندے نہ کرنے پڑے۔ پولس کلیسیاؤں کو لکھ رہا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن تم میں سے ہر ایک اپنی آمدنی کے موافق، کئی دفعہ ہفتے میں آمدنی زیادہ ہو جاتی ہے پورے ہفتے میں، پھر بھی 5 روپے ڈالتے ہیں۔ کسی دفعہ ہفتے میں آمدنی بڑھ جاتی ہے پھر بھی 10 کا نوٹ، اور وہ بھی مچلا ہوا توڑ کے۔ کہاں لکھا کہ نوٹ جو ہے وہ توڑ کے پیش کرو؟ ذرا خوبصورت نوٹ لائیں، صاف ستھرے نوٹ لائیں اور لفافے لیں، ان میں ڈال کے بڑی عزت سے خدا کے گھر میں دیں، اور لوگ ایسے چھپا کے توڑ کے دیتے کسی کو نظر نہ آئے۔ بھئی یہ کہاں لکھا کہ آپ کا چندہ نظر نہ آئے؟ وہ خیرات کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دائیں ہاتھ کرتا ہے اسے بائیں نہ جانے، لوگوں کو نمائش نہ کر، وہ اس کے لیے لکھا ہے، خیرات کے لیے۔ چندے کے لیے کہاں لکھا ہے؟ آپ کو پتا ہے یسوع مسیح نے چندہ دیکھ لیا تھا، ایک دفعہ چندہ ڈال رہے تھے تو یسوع نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، بیوہ عورت نے ایک دوڑی ڈالی۔ اس کا لوگ ایسے دکھا کے ڈالتے ہیں تھیلی میں، سامنے شرم آتی ہے کہ کوئی نام نہ دیکھ نہ لگے، اور پھر یسوع نے کہا کہ بڑے لوگ بہت ڈالے تھے اور اس نے ایک دوڑی کی کوئی ڈال دی۔ تو بات یہ ہے کہ بڑے ادب سے، لیکن ایک بات اور کرنا چاہ رہا ہوں، ہفتہ کے پہلے دن جب آپ نے آنا ہے اسے ایک ہفتہ پہلے سے انتظام رکھیں کہ آپ نے خدا کے گھر جانا ہے، اور ایکسٹرا لے کے آئیں، رسم نہ بنا لیں کہ وداسی ڈالنے ہیں۔ میں گڈ نیوز چرچ کی بات نہیں کر رہا، میں مجموعی طور سے تمام مسیحیوں کو، خصوصاً پاکستان کے مسیحیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی آمدنی کے موافق ہر اتوار کو مقدور سے بڑھ کر خدا ان کے گھر میں دیں۔ آپ کہیں گے ہم تو دہی کی دیتے ہیں، دہی کی اپنی جگہ پہ ہے، دہی کی 10واں حصہ علیحدہ ہے، آفرنگ علیحدہ ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ تو ہفتہ کے پہلے دن یہ کام کیا جاتا تھا۔ پھر اب ایک اور بات خوبصورت بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یہودی سبت سایہ تھا، عکس تھا
سلائڈ دیکھیے ذرا. یہودیوں کا سبت کا دن ہفتہ تھا اور ابھی بھی ہے. یہ عکس تھا، سایہ تھا اصل کا. خدا نے اپنا کام تمام کیا، ساتویں دن آرام کیا تو خوشی منائی، جشن منایا، اس کی یادگاری کی. لیکن یسوع نے جب اپنا کام تمام کر کے جی اٹھا، یہ اتوار کا دن تھا. لہذا یہ سایہ تھا اور آنے والی چیزوں کا عکس تھا. سبت دیکھیے کلسیوں دوسرا باب 16ویں اور 17ویں آئے. کلسیوں دوسرا باب 16ویں اور 17ویں آئے لکھا ہے بس سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے کہ تم ہفتے کو کیوں نہیں کرتے. کیا لکھا ہے؟ بس سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے. کیونکہ یہ آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، مگر اصل چیزیں مسیح کی ہیں. اصل چیزیں مسیح کی ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں پرانے عہد میں شریعت میں قربانیاں ہوتی تھی. کس کس کو پتا کہ شریعت میں قربانیاں ہوتی تھی؟ ہر سال ہوتی تھی. سایہ تھا، اصل کیا ہے؟ یسوع مسیح کی قربانی. تالیاں بجائیے یسوع مسیح کی قربانی. تو سایہ تھا، اصل چیزیں کیا ہے؟ تو اصل کیا ہے؟ ہمارے لیے سبت کا آرام ابھی باقی ہے. ہمارے لیے سبت کا آرام ابھی باقی ہے. کیوں؟ یہودیوں کو جو کہا گیا تھا کہ 7 دن سبت منانا، تو ان کو کہا گیا تھا کہ اس دن کوئی کام کاج نہیں کرنا، یہاں تک کہ تمہارے گھر میں چولہا بھی نہ جلنا پڑے جائے، چولہا بھی نہ جلایا جائے. سبت کا دن آرام کے دن کے علاوہ یہ تھا کہ اس دن کچھ بھی نہیں کرنا. اور یہ جو ایس پی اے والے ہیں، سیلفی والے، ہفتہ مشن، ان سے پوچھیں ہفتے کے دن وہ کھانا پکاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کو. اگر منانا تو پھر پورا ان کی طرح مناؤ. اور ہمیں لکھا ہے کوئی سبت کی بابت پہ الزام نہ لگائے کیونکہ یہ وہ عکس ہے اور اصل چیزیں مسیح کی ہیں. اور ہمیں ہمارے لیے ہر دن ہی متبرک ہے، ہمارے لیے ہر دن ہی پاک ہے، ہر روز ہماری عید ہے، ہر روز ہم یسوع کا جشن مناتے ہیں. بولے ہاللیلویا، زور سے بولے ہاللیلویا، تالیاں بجا کے کہیں ہاللیلویا. ان کے لیے تھا کہ ہفتے کے دن آرام کرنا ہے. ہمارے لیے سبت کا آرام ابھی باقی ہے. سبت کا آرام ہمیں کیا آرام ہے؟ کلیسیا کو کوئی آرام نہیں ہے اس زمین پہ، سارا دن کام. میں روحانی بات کر رہا ہوں. کلیسیا کام کرتی ہے، روحیں بچاتی ہے اور مصروف ہے خدا کی خدمت میں. کوئی آرام نہیں ہے جسمانی طور سے. اور پھر اس زمین پہ رہتے ہوئے جاب ہے، محنت ہے. 6 دن کام، سخت کام ہوتے ہیں. بعض کا موسم کی ڈبل ڈیوٹی لگ جاتی ہے. آپ میں سے کئی اور بھی ہیں جن کا اوور ٹائم لگتا ہوگا. کئی لوگ رات 2 بجے تک کام کرتے ہیں. بابر بھائی رات 1-2 بجے کام سے آتے ہیں اور صبح چرچ. ان کی فیملی سب سے پہلے تھی آج. تو بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آرام نہیں ہے، آرام نہیں ہے. تو پھر ہمیں آرام کب ملے گا؟ ہمارے لیے سبت کا آرام باقی ہے. عبرانیوں 4 باب کی 9 آیت سے 11 آیت تک کیا لکھا ہے؟ بس خدا کی امت کے لیے آپ کون ہیں؟ کہ خدا کی امت آپ کیا ہیں؟ اونچی آواز میں ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ بس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے. کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کیا. بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں. اس دنیا میں تو آرام نہیں ہے. مبارک ہے وہ جو اپنی محنتوں سے آرام پاتے ہیں. جب کوئی مسیح مرتا ہے تو اکثر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، مبارک ہے وہ جو اپنی محنتوں سے آرام پاتا ہے. محنتوں سے آرام یا تو مر کے ختم ہوگا
لیکن اچھا ہے کہ اس سے پہلے یسوع آ جائے تو پھر ہے، تو ہمارے لیے آرام باقی ہے۔ تو نیکسٹ سلائڈ دیکھیے، یہ سایہ ہے موجودہ جو چیزیں ہیں، اور اصل چیز ہے یسوع کی دعوت۔ یسوع کی دعوت ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ تھانے بجائے یسوع کے لیے، وہ آرام دیتا ہے، وہ آرام دیتا ہے، وہ سکون دیتا ہے، وہ ریسٹ دیتا ہے۔ متی 11:28 میں کیا لکھا ہے؟ اے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اس دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، اس دنیا میں محنت کرتے ہو، کوئی آرام نہیں ہے، پیسے کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ بچوں کو پالنا ہے، لیکن سبت کا دن پاک ماننے کے لیے ہفتے کے پہلے دن، 7واں دن، ہفتے کے پہلا دن جو اتوار کا دن ہے، عبادت کے لیے آتے ہیں، ریلیکس ہو کے آئے، کاموں سے فارغ ہو کے آئے، عید منانے کے لیے آئے۔ اور یاد رکھیں، اگر اب آپ نے یسوع کی دعوت کو قبول کر دیا ہے، اے محنت اٹھانے والوں، بہت سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس میں تمہیں آرام دوں گا، تو اس نے آپ کو ذہنی سکون دے دیا ہے، آرام دے دیا ہے، ریسٹ دے دی ہے، اور آپ آنے والے آرام میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ بولے ہاللیلویا۔ میں کہہ رہا تھا قربانیاں عکس تھی، اصل مسیح کی قربانی، ختنہ شریعت میں تھا، عکس تھا، اب کیا ہے؟ ہمارے ہونٹوں کا ختنہ، ہمارے دل کا ختنہ، ہماری روح کا ختنہ۔ سبت میں نے کہا عکس تھا، 7واں دن، ہمارے لیے سبت کا آرام باقی ہے۔ آدم اور ہوا کو خلق کیے ہوئے اب تک 6000 سال ہو گئے ہیں۔ آدم سے لے کر اب تک کتنے ہزار سال؟ پھر بولے، آدم سے لے کر اب تک کتنے ہزار سال؟ 6000۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے، خداوند کے نزدیک 1000 برس ایک دن کے برابر، اور ایک دن 1000 برس کے برابر۔ سن رہے؟ تو گویا خداوند یسوع کا یہ آدم سے لے کر اب تک کتنے دن ہو گئے؟ میں اب دنوں کی بات کر رہا ہوں، اب سن نہیں رہے۔ میں نے 1000 سال کہا تو کتنے ہزار؟ 6000 سال۔ پطرس کے خط میں یہ لکھا ہے، خداوند کے نزدیک 1000 برس ایک دن کے برابر۔ تو کتنے دن ہو گئے آدم کو پیدا ہوئے؟ 6 دن۔ 6 دن ہوئے آدم کو پیدا ہوئے، اس کا مطلب ہم 7ویں دن آرام میں داخل ہونے والے ہیں۔ تاکہ ہمیں چاہیے، ہم 7واں دن آنے والا ہے، ہمارا سبت ابھی باقی ہے، ہمارا آرام ابھی باقی ہے، ہم 7ویں سال میں داخل ہونے والے ہیں، جس کو ملینیم کہا جاتا ہے، جس کو ہزار سالہ صدر کیا جاتا ہے۔ 6 دن 1000 سال، 7واں دن 7واں 1000واں سال، آدم سے مسیح تک 6 دن، اور ہم 7ویں دن میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیوں منائیں سبت؟ کیوں خداوند کی عبادت کریں اس کے مقررہ دن پہ جو ابھی اتوار کا دن ہو چکا ہے؟ کیوں؟ یسایہ 58 کا اس کی تیر بھی آئے۔ دیکھیں، اگر تو سبت کے روز، اب سمجھے مسیحی سبت کب ہے؟ مسیحی سبت کون سا دن ہے؟ مسیحی سبت کون سا دن ہے؟ اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں روکے، اگر تو سبت کے روز اپنے پاؤں روکے رکھے اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا تعلق نہ ہو، اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا تعلق نہ ہو، لوگوں نے اتوار کو اپنی خوشی کا دن رکھا ہوا ہے، سالگرہ، عقیقے، شادیاں، اور پھر سارے پروگرام، یہاں تک کہ میموریل سروس بھی اتوار کا دن وہ مقرر کرتے ہیں، ڈانس گانے کے لیے مقرر کرتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے اتوار کا دن انہوں نے مقرر کر رکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ سبت کے دن اپنے پاؤں روکے رکھے، اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا تعلق نہ ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اپنی خوشی کے لیے، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے۔ سبت کو خداوند کا مقدس اور معظم کہے، اور اس کی تعظیم کرے، اتوار کی تعظیم کرے، اور اپنا کاروبار نہ کرے، چھوڑ دیں اس خاص موقع کے لیے، اس خاص وقت کے لیے اپنے کام کو چھوڑیں، اس وقت کو جو مقرر ہے خدا کی عبادت کے لیے اسے مقدس جانیں، اپنے پاؤں کو روکیں اپنی خوشی کے کاموں سے،
اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہیں. اپنی خوشی سے دستبردار ہو جائے, بے فائدہ باتوں سے دستبردار ہو جائے. مثال کے طور پر اگر میچ ہے کرکٹ کا اور آپ ٹی وی کا بھی بیٹھنا چاہتے ہیں, اتوار کے دن بہت سے لوگ چرچ نہیں جاتے, یعنی کہ اپنی خوشی کا تعلق نہ ہو. اور صرف یہ نہیں, اور بھی بہت سی باتیں. خدا ان کے مقدس دن میں اپنے آپ کو وقف کر دیں کہ آپ نے خدا کے گھر آنا ہے. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو تب خدا آپ کو برکت دے گا. ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں جو لکھی ہے خدا کے کلام میں نئی آدم میں. آپ کہہ رہے اگر سبت کی بات کر رہے ہیں وہ تو پرانے آدم کی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں اسی سبت اتوار کو ہے. آئیے نئے آدم میں چلتے ہیں. عبرانیوں 10واں باب اس کی 25ویں آیت. عبرانیوں 10واں باب اس کی 25ویں آیت کیا لکھا ہے؟ جو پڑھ سکتے ہیں سب اسکرین سے مل کر دیکھ کر سب پڑھے کرتے. اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں. دوبارہ پڑھیں. اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں. اور آگے لکھا ہے جیسا باز لوگوں کا دستور ہے, بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں, اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ حالات بتاتے ہیں یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. حالات بتاتے ہیں اب یسوع مسیح کے آنے میں دیر نہیں ہے. حالات موجودہ دنیا کے حالات بتاتے ہیں کہ پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں. یسوع مسیح کسی لمحے بھی آ سکتا ہے اپنی کلیسیا کو لینے کے لیے. تو لکھا ہے جیسے جیسے اس دن کو قریب آتے دیکھو اتنا ہی زیادہ جمع ہوا کرو. اور ہم کیا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کیا ہے؟ جتنا زیادہ خدا کے آنے کا دن قریب ہے, کلیسیا کے اٹھائے جانے کا دن قریب ہے, اتنا ہی زیادہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, سست ہو جاتے ہیں. اور یہ سست کمائیوں والا حال ہے. ادھر سے دھولا آ گیا تو بوئے آئی جانتے بھی نو کوئی دیکھا, سارے کام بھولے, پھر دروازہ کھٹکھٹاتے رہے, ہمارے لیے دروازہ کھول دے. انہوں نے کہا نہیں, اب سوتے رہو. سستی, لاپرواہی کو اپنے پاس سے جانے دیں, جمع ہونے سے باز نہ آئے. اور صرف ایک دن اتوار نہیں, ہمارا ہر دن عبادت کا دن ہے. اور دنوں میں بھی جمع ہو, جمعرات کو بھی جمع ہو, بلکہ آپ اپنے گھر میں محفل سے جائیں, اپنے گھر میں اپنے عزیزوں کو بلائیں, ادھر سے پاسٹر کو بلائیں, چھوٹی سی عبادت کریں 15-20 منٹ کی, جمع ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت کریں کہ بھائی یہ خدا کا دن ہے. ایک دوسرے کو نصیحت کریں. اور پھر فروز 20 باب کی 8ویں آیت وہی جو میرا پیغام تھا شروع میں, اسی آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں. اور وہاں لکھا ہے یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا. کیسے پاک ماننا ہے؟ پورے دل سے. ہاں جی, کیا لکھا سامنے؟ کیسے پاک ماننا ہے؟ کیسے پاک مانے؟ اور پھر چرچ کو زندگی کا محور بنا لے. چرچ کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لے, سینٹر بنا لے. ہر اتوار کو ہر شخص اپنی, میں توفیق نہیں کہوں گا, اپنی آمدن کے موافق ہدیہ لائے. پھر سنیں, پورے دل سے اتوار کو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید بنائیں. چرچ کو اپنی زندگی کا سینٹر بنا لیں. ہر اتوار کو ہر شخص اپنی آمدنی کے موافق خداوند کا حصہ خدا کے گھر میں لائے. اور جب پاکشاہ ہو ضرور شامل ہو. ہم ہفتے مہینے میں 2 اتوار کرتے ہیں, اور کلیسیا ہر اتوار کرتی تھی, ابتدائی کلیسیا, بلکہ شروع میں وہ ہر روز کرتے تھے. تو ہم 2 اتوار کرتے ہیں, ضرور شریک ہوں. اور پھر ایمانداروں سے رفاقت رکھیں, ایک دوسرے سے میل جول رکھیں, ایک دوسرے کا حال پتہ کریں, ایک دوسرے کو اپنی ٹیسٹیمونی سنائیں, ایک دوسرے کو اپنی پرابلم شیئر کریں, ایک دوسرے کو بتائیں کہ خداوند نے آپ نے کتنے بڑے بڑے کام کیے. اور اتوار کو آئیں, بشارت کے کام کے لیے تیار ہو جائیں. اتوار کا دن بشارت کی تیاری کا دن, اتوار کا دن عید کا دن, اتوار کا دن ہماری زندگی کا محور, اتوار کا دن ہدیہ لانے کا دن, اتوار کا دن خداوند کی حضوری کا دن, اتوار کا دن خداوند اپنی محفل میں حاضر ہوتا ہے. ٹولیوں کی صورت میں آئے, گاتے ہوئے آئے,
ناچتے ہوئے آئے, بجاتے ہوئے آئے. جیسے گا رہا تھا میں, آپ بھی گا رہے تھے میرے ساتھ. میں خوش ہوا جب وہ میرے آخر لگے آؤ یہوہ دے کار چلیے, خوش ہو کے آئے. اور پھر برتنے بھی تو وہی پائیں گے جو خدا کے دل کو پاک مانتے ہیں, جو مقدس مانتے ہیں. برکت وہی پائیں گے, باقی نہیں پائیں گے. گھر بیٹھے نہیں پائیں گے. کیا لکھا ہے یسایہ 58 کی 14 آئے, سبت کی برکات. کیا لکھا ہے؟ 13 آیت میں ہم نے پڑھا کہ اپنے قدم کو روکیں دیگر کاموں سے, خدا کے گھر میں آئے. اور 14 آیت میں لکھا ہے تب. کیا لکھا ہے؟ یہ شرط ہے. تب کیا لکھا ہے بھائی؟ تب کا کیا مطلب ہے؟ یہ شرط ہے. اگر وہ کرو گے تو تب تو خداوند میں مسرور ہوگا, تب تو خداوند میں مسرور ہوگا, اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے چلوں گا. بولے ہاللیلویا. ہاللیلویا. چاہتے ہیں سبت کی برکتیں پانا, چاہتے ہیں جمع ہونے کی برکتیں پانا, تو یاد رکھیں خداوند میں مسرور ہوں گے, خدا بلندیوں پر لے چلے گا. اور آگے لکھا ہے تجھے تیرے باپ یعقوب کی میراث میں سے کھلاؤں گا, کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد ہوا ہے. یہ خداوند کے منہ سے ارشاد ہوا ہے. وہ برکت میں برکت دے گا, وہ برکت میں برکت دے گا, وہ مسرور کرے گا, دنیا کی بلندیوں تک نہیں چلے گا. اب مانے تو صحیح چوتھے حکم کو, مانے کہ ہم نے خداوند کی عبادت کرنی ہے. اینڈ پہ آ گیا ہوں, غور سے سنیے. میں نے اپنے پچھلے پیغام میں کہا ہم خدا کے 10 حکموں کو مان ہی نہیں سکتے جب تک خدا سے محبت نہ کریں, جب تک توبہ نہ کریں, نجات نہ پائیں, ہمارے گناہ نہ بخشے جائیں, جب تک ہمارے دل کے اندر خدا کی محبت نہ ہو, اس کے حکموں کو بھی نہیں مان سکتے. میرا بیٹا میرا اس لیے مانتا ہے کہ مجھ سے محبت ہے. آپ کے بچے آپ کی بات اس لیے مانتے ہیں کیونکہ انہیں آپ سے محبت ہے, اور اگر وہ آپ کا حکم نہیں مانتے تو محبت نہیں ہے. معافی مانگے کہ اے خدا میں تیرے احکام کو ڈالتا رہا, میں چوتھے حکم کو پابند کرتا رہا, اے خدا مجھے معاف کر, مجھے معاف کر. کیا لکھا دوسرے تواریخ کی 7ویں باب کی 14 آیت, تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اگر خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں, مجھ سے ملاقات کے لیے آئیں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے بھول کو بحال کر دوں گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ بحال ہو؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ برکتوں میں برکت پائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو بلندیوں پر لے چلے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسرور ہو؟ اس کے دن پہ خدا کے گھر میں آئے.